نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 49، حدیث نمبر 21. وعن ام بجید قالت قلت يا رسول الله ان المسكين لا يقف على بابي حتى استحيي فلا اجد في بيتي ما ادفع في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعي في يده ولو زلفا محرقا. رواه احمد وابو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن ام بجید، ام بجید سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان المسکین بے شک مسکین، لا یقف البتہ کھڑا ہوتا ہے، وقف یقف سے، علی بابی میرے دروازے پر، یعنی مسکین آ کے میرے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، حتی استحیی یہاں تک کہ میں شرما جاتی ہوں، فلا اجد تو نہیں میں پاتی، فی بیتی اپنے گھر میں، ما ادفع جو میں دوں، فی یدہ اس کے ہاتھ میں. فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادفعی دے دو، فی یدہ اس کے ہاتھ میں، ولو اور اگرچہ، زلفن پایا یا کھر، محرقن جلا ہوا، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. رواہ احمد، احمد نے اس کو روایت کیا اور ابو داؤد نے اور ترمذی نے، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ایک روایت میں یا ایک چین سے حسن کے درجے پر ہے اور دوسری سے صحیح کے. یعنی آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ ہے کہ ایک ہی حدیث بیک وقت حسن اور صحیح کیسے ہو گئی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث کے کئی چینز ہوتے ہیں، کئی لائنز ہوتے ہیں، تو اگر ایک سے وہ حسن کے درجے پر ہے تو ایک اور روایت کے سلسلے میں وہ صحیح کے درجے پر بھی ہے. بامحاورہ ترجمہ، حضرت ام بجید کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے اور مجھ کو شرم آتی ہے، اس لیے کہ اس کو دینے کے لیے میں اپنے گھر میں کچھ نہیں پاتی، یعنی میں نہیں پاتی اپنے گھر میں جو میں اس کو دوں. آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس جلا ہوا کھر بھی موجود ہو تو وہی اس کے ہاتھ پر رکھ دو، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی دے دو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں. سوال کا مطلب کوئی شرعی حکم پوچھنا نہیں تھا، بلکہ اپنے دل کی ایک کھٹک کا ازالہ تھا. جب آپ کے اندر ایک فرقان ہوتا ہے تو آپ کو بعض اوقات نیکی کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا، یعنی پھر انسان صرف ظاہری نیکی نہیں کرتا، کھانا پوری نہیں کرتا کہ ہاں یہ آج اتنے بجے سے اتنے بجے تک پیپر ہے وہ میں دے دوں، وہ صرف اس کے لیے نہیں فکر مند ہوتا، بلکہ اس کا فکر کس بات پر ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ کس درجے کا ہے، کس کیٹیگری میں ہے، یہ قبول ہوا ہے یا نہیں، اس کا حق ادا ہوا ہے یا نہیں. ابھی ہم تو دیکھیے کہ خاتون ہیں، وہ صدقہ کر بھی رہی ہیں، لیکن ایک دباؤ میں آ کے، پریشان کرنے والے کی پریشانی دیکھ کے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں ایسے شخص کو دے دیا کروں، مجھے دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے دل پر یہی بوجھ ہو یا ایسا ہی کچھ سوال ہو کہ ایک شخص آ گیا ضرورت مند، سوال کر رہا ہے آپ سے، اب آپ سوچتے ہیں دوں یا نہ، کبھی دیکھتے ہیں کہ اچھا لگتا تو نہیں ضرورت مند، کبھی دیکھتے ہیں کہ ہاں ہے ضرورت مند، کبھی دل چاہتا ہے کچھ دے دیں، کبھی چاہتے ہیں کہ نہیں رہنے دیں، کبھی سوچتے ہیں کہ کتنا دیں اور تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی ہے، دینے میں شرماتے ہیں کہ تھوڑی چیز ہے اور دوسرا ضرورت مند ہے. ایسے بہت سے سوال آتے ہیں ذہن میں جب دینے کا معاملہ آتا ہے.
تو ایسی صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دے ہی دو، خواہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن سائل کو رد نہ کرو، سائل کو لوٹاؤ نہیں، دینا ہی بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسکین میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھے شرم آتی کہ میں خالی ہاتھ لوٹاؤں، لیکن میرے پاس گھر میں کوئی ایسی خاص چیز بھی نہیں ہوتی کہ میں جو دے سکوں، تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کچھ بھی دے دو، کیونکہ ایک طرف یہ بھی منع کیا گیا نا کہ جو چیز خود کو پسند نہیں وہ دوسرے کو مت دو، اور پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک موقع پر تو آپ مما تحبون میں سے دیں گے، ایک موقع پر آپ ایک اچھی چیز دیں گے، اور ایک وقت میں ایسی چیز ہی آپ کے پاس ہوگی کہ الا ان تغمضوا فی، کہ تم خود اس کو استعمال نہ کرنا چاہو، تو ہو سکتا ہے جو تمہیں استعمال کے قابل نہیں لگتا وہ دوسرے کے فائدے کا ہو کسی بھی طرح، یا اس کا کچھ پورشن۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی فروٹ ہے آپ کے پاس، آپ کو لگ رہا ہے جیسے ایک طرف سے کچھ خراب ہے، عام حالات میں تو منع ہے کوئی ردی چیز کو، خراب چیز کسی کو نہ دی جائے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا آدھا حصہ استعمال کے قابل ہے، اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ اس کو صاف کر کے یا کاٹ کے یا کسی بھی طرح اس کو دیں، تو آپ ایسے ہی اٹھا کے دے دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ مثلاً ایک کھر ہے، یعنی پائے جو ہوتے ہیں، اب کھر آپ پکانے کے لیے جلا رہے تھے، زیادہ جل گیا، لیکن ابھی کچھ حصہ ہے استعمال کے قابل، آپ نے رکھ چھوڑا، استعمال نہیں کیا، کوئی آ گیا، اب آپ سوچتے ہیں خود تو لیا نہیں، تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، تو اس سچویشن میں اب اس قاعدے کو نہیں اپلائی کرے گا، اس سچویشن میں دیکھے گا کہ ضرورت مند کی ضرورت کیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک شخص ظاہراً نیکی کرتا ہے اور ایک شخص نیکی کی روح کو پہنچنا چاہتا ہے اور اپنے دل کی کھٹک کو دور کر کے نیکی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو حسنات الابرار ہوتی ہیں وہ سیئات المقربین شمار ہوتی ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عام لوگ جس کام کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نیکی شمار بھی ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ ٹھیک بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو مقربین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے، اللہ کا تقوی ہے جن کے دل میں، جن کو یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا حساب بندوں کے ساتھ نہیں، میرا حساب اللہ کے ساتھ ہے، اس کو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ لیکن جب علم نہیں ہوتا نا بندے کے پاس، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، تو اس وقت عموماً انسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ یہ دیکھتا مجھے کیا کرنا ہے، جیسے وہ بدو آیا کہنے لگا کہ مجھے کچھ بتا دیں، آپ نے کچھ کام بتایا، کہا بس نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کام، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہی کافی ہے، بدو کے لیے بہت ہے اتنا بھی۔ لیکن ایک شخص جو اس لیول سے اوپر اٹھ گیا، جس کے اندر اللہ کی معرفت زیادہ آ گئی، تو اب اس کا پیمانہ اور ہو گیا نیکی کا، پھر چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی نظر آنے لگتی ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکی کے مواقع بھی جاتے ہوئے دل دکھنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ افضل عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی معرفت۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے اچھا عمل بتائیے۔ فرمایا اللہ کی معرفت۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں تو عمل کی بات پوچھ رہا ہوں، یعنی میں معرفت یا علم کی بات نہیں پوچھ رہا، میں تو عمل کی بات پوچھ رہا ہوں، مجھے کوئی کام بتا دیجئے، اچھا یہ کر لو، اور وہ سب سے افضل، اور میں بس وہی کر کے، کیونکہ ہم سب شارٹ کٹ سے آتے ہیں نا، وہ کوئی ایک کام بتا دیں جو بہت بڑا نیکی کا ہو، کوئی ایک نصیحت کر دے جو زندگی بھر کے لیے کافی، یہ عام طور پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی افضل سا کام، اچھا سا کام بتا دیجئے، اور اس کا مطلب کیا تھا کہ بس وہ ایک کام پتا چل جائے، لگا بندہ، وہ میں کر لوں اور پھر کافی سمجھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ معرفت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ بہتر ہے بنسبت جہالت کے ساتھ بہت سا عمل کرنے کے۔ یعنی ایک شخص لا علم ہے، جاہل ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن بہت عمل کر رہا ہے، مگر عمل کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، عمل میں وہ خوبی نہیں، خوبصورتی نہیں، اور ایک شخص اس کو پتا ہے کون سا کام کہاں کیسے کرنا چاہیے، تو اس کا کام کوانٹٹی میں بہت زیادہ نہیں مگر کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے،
یہ شخص درجے میں کہیں بہتر ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کو پتہ نہیں اور وہ غلط سلط کیے چلے جا رہے. چھوٹی سی مثال، مثلا ایک شخص کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی نماز میں خشوع نہیں، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، قرآن پڑھتا ہے روتا نہیں، مثلا 100 نفل پڑھتا ہے رات میں. ایک دوسرا شخص جس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات میں 8 رکعت تھی، طویل قرات کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آیات پہ رکتا ہے، دعا مانگتا ہے، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اب کہاں اس کے 8 اور کہاں اس کے 100؟ جس نے بس سجدے پہ سجدہ ہی کر دیا. تو بعض لوگوں کی نیکی کیا ہے، وہ 100 نفل پڑھنا، لیکن کچھ پتہ نہیں کیسے پڑھنا، اور کچھ لوگ تھوڑا پڑھتے ہیں مگر اس کے اندر ایسا احساس اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا ایسا قرب ہوتا ہے کہ وہ کوانٹٹی میں بہت بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آپ ایک اور مثال سے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس تھے، گھر سے تشریف لے گئے مسجد، واپس آئے تو دیکھا حضرت جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں. فرمایا کہ میں جب سے تم سے گیا ہوں میں نے 3 کلمات ایسے ادا کیے ہیں کہ اگر اس ذکر کو جو اب تک تم نے کیا اور ان 3 کلمات کو باہم تولا جائے تو وہ 3 کلمات زیادہ وزنی ہو بنسبت اس ذکر کے جو تم اس وقت سے اب تک کر رہی ہو. اب ایک چیز جان کے کی جائے، یعنی علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اور وہ کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو جب ایک انسان کسی چیز کو جان لیتا ہے، اور خاص طور پر جاننے میں کیا خدا کی معرفت، جس کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا حساب اس کے ساتھ ہے، جہاں کوئی تعویل، عذر، بہانہ کچھ کام نہ آئے گا. تو ایک طرف اسے جہاں لوگوں سے بے نیازی بڑھتی ہے، وہاں دوسری طرف اس کے اندر ایک اور طرح کا اطمینان قلب آنے لگتا ہے اور ایک اور طرح کی خوشی. اور جس درجے کا اطمینان قلب آتا ہے، بے چینی بھی کسی غلطی پر، اور ایون غلطی نہیں، کم درجے کی نیکی پر بھی ایسی شدید بے چینی اٹھتی ہے کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. پھر اندر میزان لگتا ہے جو ہر چیز کو چھاننے لگتا ہے. ہم عام طور پر باہر میزان چاہتے ہیں، کوئی ہمیں بتا دے میں ٹھیک کر رہی ہوں، ایک درجہ ہی ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ آپ کا اندر آپ کو بتانے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. اور اگر کسی کا اندر نہیں جاگا نا اب تک، قرآن پڑھ کے کسی کا اندر نہ اگر جاگے، دین سیکھ کر، دین کے علم سے اگر اندرونی بیداری نہیں ہوئی اور لوگوں پر ڈیپینڈنس بڑھ گئی ہے، تو پھر دین پڑھا نہیں چاہے. کتنے ڈھیر آپ کو حفظ ہو گئے ہوں کتابوں. اللہ کی معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ اچھا ہے بنسبت جہالت کے. کیوں؟ کیونکہ جہالت کے ساتھ ہم کام خراب کرتے ہیں. عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کو کپڑا سینا نہیں آتا، آپ کو کوئی قیمتی سے قیمتی کپڑا لا کر دے دیا جائے کہ یہ ذرا سی دے، کیا ہوگا اس کپڑے کا حال؟ پہننے کے قابل ہوگا؟ نہیں. آپ کو قیمتی سے قیمتی چیز لا کے دے دی جائے پکانے کے لیے، آپ کو پکانا ہی نہیں آتا تو کیا ہوگا؟ وہ سب ضائع جائے گا، اس کا کوئی مزہ نہیں ہو، کوئی لطف نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر علم نہیں تو بڑے بڑے نیکی کے کام جو سنت طریقے سے ہٹ کے کیے جاتے ہیں بلکہ بدعات کے زمرے میں آتے ہیں، وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی، اور سیکھ کر کیا ہوا اور جان کر کیا ہوا، علم کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نیور، نہیں برابر ہو سکتے. وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، نہ دل کا حال برابر ہو سکتا ہے، نہ عمل برابر ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالی گنتی سے نہیں تولیں گے اعمال، وہ دیکھیں گے کہ کوالٹی کس طرح کی ہے. اگر دنیا کے کسی کام کا علم نہیں اور آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ یا اصلاح؟ بگاڑ زیادہ. اور یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے کہ جو بگاڑ کو اصلاح کہے؟ منافقین کی. اور منافقین کیا کہتے ہیں؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. ان کی نیکیوں کو فساد کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے فساد کہا گیا نا، کہ پیچھے نیت خراب ہے. تو نیت کی خرابی کے ساتھ بڑے بڑے نیک عمل بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون.
اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو مصلح ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. جب تک شعور نہیں جاگتا، جب تک اندر روشنی نہیں آتی، جب تک آپ کے دل سے نہیں بات نکلتی اور اپنی غلطیاں خود نہیں ڈھونڈنے لگتے آپ، جب تک اپنا محاسبہ خود نہیں کرتے آپ، جب تک اپنے ضمیر کی آواز پہ خود نہیں جاگتے، کوئی نہیں آپ کو جگا سکتا، کوئی آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا، جب تک آپ کے اندر خود احتسابی کا نظام نہ لگ جائے. اور وہ صرف تقویٰ سے آتا ہے، وہ کثرت علم سے بھی نہیں آتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں جواب میں فرمایا جب اس نے پوچھا سب سے افضل عمل، تو آپ نے یہ نہیں کہا علم حاصل کرنا، آپ نے فرمایا خدا کی معرفت. پھر پوچھا، فرمایا خدا کی معرفت. سب کاموں سے افضل کام. جب اس کی قدر پہچانیں گے تو پھر صحیح معنوں میں اس کا حق بھی دے پائیں گے. پھر وہ تکبر اور پھولنا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، وہ تو پاس بھی نہیں پھٹک سکتا پھر، کیونکہ انسان پھر سب سے زیادہ خود کو چھوٹا ہی سمجھتا رہتا ہے. کہ کسی نیکی پر اس کو فخر نہیں آتا، وہ کہتے کیا کیا، کچھ کر کے بھی وہ اسی خیال میں رہتا ہے کہ حق تو ادا نہیں ہوا، میرے سٹینڈرڈ کا کام ابھی نہیں ہوا. ہم باہر کے کاموں کو کہتے رہتے ہیں کہ سٹینڈرڈ کا ہوا کہ نہیں ہوا، اگر اندر کی دنیا کو نہیں پرکھتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی معرفت انسان کو منافقت سے نکالتی ہے. منافق نہ ہوتے اگر ان کو خدا کی معرفت ہوتی، کیونکہ کوئی اللہ کو پہچان لے تو دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو، وہ بدنیت نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے نفع نقصان کے پیمانے بدل جاتے ہیں. تو اس نے ایک دفعہ سوال کیا، فرمایا معرفت الہی، دوسری دفعہ معرفت الہی، تیسری دفعہ اب آپ نے علم کی بات کر دی کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہے اور جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہ دے گا. اب بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم علم والے ہیں، ہم بہت جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، یہ سمجھ ہی کوئی نہیں دین کی، صرف علم ہی علم ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم کی بہت کثرت ہوتی ہے، آپ ایک آیت پڑھیں وہ پورا رکوع سنا دیں گے، آپ خوب حفظ کی ہوئی ہوتی ہیں باتیں، خوب جانتے ہیں، آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں وہ آپ کے سر پہ مسلط رہیں گے آپ کو حکم سنانے میں. ہر موقع بے موقع پر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات بتاتے رہیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں کو نصیحت بھی کرو تو روز نہ کیا کرو، ہر وقت نہ کیا کرو، لوگ اکتائی نہ جائیں. لیکن ہم جب دین پڑھ لیتے ہیں تو ہم ہر وقت لوگوں کے سر پہ سوار رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد پہ مسلط ہیں، اپنے دوستوں پہ مسلط ہیں، ہر ایک کی زندگی اجیرن اور حرام کر رکھی ہے ہم نے دین کی باتیں سنا سنا کے. تو یہ بھی سنت کے خلاف چلنا ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، لکل مقال مقام، ہر موقع کا ایک قول یا ایک بات ہوتی ہے. بے موقع بات کو گنوانا ہوتا ہے، ضائع کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ علم کی کثرت مگر سمجھ کی قلت، سمجھ کا قحط، شعور کی کمی، ناسمجھی. ایسی ناسمجھی کے ساتھ جب ہم دین کی تبلیغ شروع کر دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کی بجائے بگاڑ. اور جب کہا جائے بگاڑ مت کرو، کہتے تم بگاڑ کہتے ہو اس کام کو، یہ تو بہت بڑی اصلاح کا کام ہے. وہ اپنی ساری کوششوں کو بہت بڑا جہاد قرار دیتے ہیں جبکہ وہ الٹا دین کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کا تقوی، اندر کا بلب جلنا، اندر کی روشنی، وہ آپ کو بتائے. کوئی نہیں آپ کے پاس ہر وقت ہو سکتا جو آپ کو بتائے یہ کرو یہ نہ کرو. تو یہ صحابیات کے ذہن میں اس طرح کے سوال اس لیے اٹھتے تھے کہ وہ نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتے، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا نا، اسی لیے وہ مقرب ہے نا. اگلی حدیث، وعن مولا لعثمان رضی اللہ عنہ قال اہدی لأم سلمۃ بدعۃ من لحم، یہ بے کی زیر کے ساتھ ہے، بدعۃ من لحم، وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه اللحم فقالت للخادم دعیه في البيت لعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأكله
فوضعته في كوة البيت وجاء سائل فقام على الباب فقال تصدقوا بارك الله فيكم فقالوا بارك الله فيك فذهب السائل فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سلمة هل عندكم شيء أطعمه؟ فقالت نعم. قالت للخادم اذهبي فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اللحم فذهبت فلم تجد في الكوة إلا قطعة مروة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك اللحم عاد مروة لما لم تعطوه السائلة. رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ. وعن مولا لعثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے. قال، کہا، اہدیہ، ہدیہ دیا گیا، بطور تحفہ بھیجا گیا، لأم سلمہ، ام سلمہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. کیا؟ بدعتن، ایک ٹکڑا، من لحم، گوشت کا. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعجبہ اللحم، پسند آتا آپ کو گوشت، یعنی آپ کو گوشت بہت پسند تھا. فقالت، تو کہنے لگیں، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، للخادم، خادم سے. خادم اصل میں خادمہ ہی ہے، عربی میں حامل، خادم یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دائی ہی، رکھ دو اس کو، یعنی تحفہ آیا تو کہنے لگی کہ آپ کو بہت پسند ہے، جاؤ اس کو رکھ دو، سنبھال دو. فی البیت، گھر میں، لعل، شاید، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یأکلہ، کھائیں اس کو، تناول فرمائیں اس کو. فوضعتہ، تو اس خاتون نے رکھ دیا اس کو، فی کوۃ البیت، گھر کے تاکچے میں. کوہ تاکچہ روشن دان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آج بھی بہت سے گھروں میں کھڑکیوں کے سامنے کا جو ایک تاکسا ہوتا ہے اس پر چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. جب تک فریج نہیں ہوتے تھے تو عموماً ایسی ہی جگہ کھانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی تھی تاکہ باہر سے آنے والی ہوا وغیرہ میں فریش رہیں چیزیں. وجاء سائل، اور آ گیا ایک سوالی، ہو گیا امتحان. فقام علی الباب، کھڑا ہو گیا دروازے پر. فقالا، کہنے لگا، تصدقوا، کچھ صدقہ کرو، بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں برکت دے. فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی گھر والوں نے کہا، بارک اللہ فیکا، اللہ تمہیں برکت دے. جیسے ہم کہتے ہیں جاؤ بابا معاف کرو. فذهب السائل، تو چلا گیا سوالی. فدخل النبی، تو داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقالا، تو فرمایا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، اطعمہ، میں اس کو کھا سکوں. فقالت، تو کہنے لگی، نعم، جی ہاں. قالت للخادم، خادمہ سے کہا، اذهبی، جاؤ، فأتی، لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بذالک اللحم، وہی گوشت. فذهبت، تو وہ گئی. فلم تجد، تو اس نے نہ پایا، فی الکوۃ، تاقچے میں یا کھڑکی میں، الا، مگر، قطعتا، ٹکڑا، مروۃن، سفید پتھر کا، سخت قسم کا پتھر جس کو سوان بھی کہتے ہیں، اور مروہ پہاڑی کا نام بھی ہے، صفا مروہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن ذلک اللحم، پس بے شک وہی گوشت، آدھا ہو گیا، مروتن، پتھر، لما، جب، لم، نہیں، تعطوہ، تم نے عطا کیا، دیا، ہو، اس کو، السائلہ، سوالی کو. رواہ البیہقی، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے، فی دلائل النبوہ، دلائل النبوہ میں. حدیث ضعیف ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا تحفے کے طور پہ بھیجا گیا اور آپ کو گوشت بہت پسند تھا. ام سلمہ نے خادمہ سے کہا
کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو، شاید آپ تناول فرمائیں۔ چنانچہ خادمہ نے گوشت کو طاقچے میں رکھ دیا۔ پھر ایک سائل آیا اور دروازے پہ کھڑا ہو کر کہا، اے گھر والو صدقہ دو، اللہ تم کو برکت دے۔ اس سے کہا گیا، اللہ تجھ کو برکت دے۔ سائل یہ سن کر چلا گیا اور آپ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا، ام سلمہ تمہارے ہاں کوئی چیز ہے کہ میں اس کو کھاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے خادمہ سے کہا، جاؤ اور وہ گوشت لے آؤ۔ خادمہ گئی اور طاقچے میں گوشت نہ پایا، بلکہ اس کی جگہ سفید پتھر کا ٹکڑا دیکھا۔ آپ نے فرمایا، وہ گوشت سفید پتھر کا ٹکڑا بن گیا اس لیے کہ تم نے اسے سائل کو نہیں دیا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات ایک بلند مقام پر فائز تھے، اور پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ کوئی سوال یہ آتا ہے، اگر آپ کے پاس اتنا نہیں کہ آپ دے سکے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ قل العفو، جو زائد و ضرورت ہے وہ دو۔ ہاں، کچھ لوگ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود پر، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، ایک درجہ آگے ہوتے ہیں۔ اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ اس سے بھی آگے تھا۔ ایک عام شخص کے لیے کیا، دینا چاہتے دے دو، نہیں دینا چاہتے تو سوالی کو ڈانٹنے کی تو اجازت نہیں، لیکن آسن طریقے سے اس کو رخصت کر دو، کوئی اچھی بات کر کے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات، قول معروف ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، اس کی غلطی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے پیچھے اذیت چھپی ہوئی ہو، جس سے لینے والا جو ہے وہ اذیت محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، یا اس پر احسان جتایا جائے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا یا اس کا جو مقام تھا، اس میں یہ چیز اخلاق عالیہ کے منافی تھی کہ ضرورت کے لیے بھی کچھ روکا جائے۔ جہاں مقام بڑا ہوتا ہے وہاں قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور مقربین کے لیے قربانیوں کے درجے سے نیچے آنا بھی سیئات میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک چیز کا آپ کے دور میں آپ کے گھر میں واقع ہونا، نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر والوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا، بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ بعض اوقات مانگنے والے کی یا لینے والے کی یا سوالی کی جو ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا تھا نا، آپ خود بھی ضرورت مند ہیں اور جو لینے آیا وہ بھی ضرورت مند ہے۔ ایسے میں انسان حریص ہے، وہ اپنا فائدہ پہلے دیکھتا ہے دوسرے کا بعد میں، اور عموماً کب دینا چاہتا ہے؟ جب اپنے سے زائد ہو۔ قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی اسے آپ گناہ نہیں کہیں گے۔ لیکن جہاں معاملہ پھر تقویٰ اور اخلاق کا اور بلندی اخلاق کا آتا ہے، اور پھر درجوں کی بلندی کا آتا ہے، تو وہاں پر پھر کیا یہ شمار ہوتا ہے؟ یہ اخلاق کے منافی شمار ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے چوائس ہے، آپ جس درجے پہ جانا چاہیں چلے جائیں۔ آپ قل العفو کو لے لیں، آپ یؤثرون علی انفسہم کو لے لیں، اور آپ مما تحبون کے درجے کو لے لیں، یا آپ قول معروف و مغفرۃ کے مقام پر ہوں، یا آپ سوالی کو دعا دے کے رخصت کر دیں، یا پھر یہ کہ کچھ دے کر۔ بظاہر کوئی اس میں غلط بات لگتی؟ حضرت ام سلمہ کا طرز عمل یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن پھر وہ آپ دیکھیے کہ جو مقربین ہوتے ہیں، جو بلند مقامات پر ہوتے ہیں، جو اعلیٰ درجوں پر ہوتے ہیں، ان کے حق میں یہ بات بھی پسند نہیں کی جاتی۔ تو ہر نیک عمل کے مختلف درجے، ہم عام طور پر ایک تو یہ کہ سب سے نچلے درجے پر ہوتے ہیں، وہ بھی کرنا ہمارے لیے دوبر ہوتا ہے، اور اگر دوسرے پر بھی آنے کو کہا جائے تو بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید زیادتی کی جا رہی، یا شاید زیادہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا ایسی چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو بس میں نہیں۔ تو بات درجوں کی ہے، بات قرب کی ہے، صرف جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی نہیں۔ اگلی حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بشر الناس منزلا قیل نعم قال الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، رواہ احمد۔ وعن ابن عباس، اور ابن عباس سے روایت ہے، رضی اللہ عنہما، عنہما اس لیے کہ
عبداللہ مراد ہیں یہاں اور عباس دونوں صحابی ہیں، تو ایک ہیں ابن اور ایک ہیں عباس، تو اس لیے انہما کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ قال انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کیا نہ اخبرکم میں بتاؤں تم کو، خبر دوں تم کو، بشر الناس لوگوں میں سب سے برے، منزلاً منزلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، قیلا کہا گیا یا عرض کیا گیا، نعم جی ہاں، قالا فرمایا الذی وہ شخص، یسأل جس سے سوال کیا جاتا ہے، باللہ اللہ کے نام پر، ولا یعطی بہ اور نہیں دیتا وہ اس پر۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتلاؤں جو لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے، سب سے برا، ناپسندیدہ؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں میں بدترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے، یعنی اللہ کے نام کی بھی لاج نہ رکھے۔ اس پر بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے یا یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا پھر کوئی بھی شخص اگر اللہ کے نام پر مانگے تو اسے دینا لازم ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نہ دے، اور اگر نہ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ کیونکہ جب یہ حدیث انسان پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے کہ پھر تو کہیں انکار کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو عموماً جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو پیشہ ور گداگر ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کما سکتے ہیں اور پھر نہیں کماتے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ اور بعض اوقات لوگ اس حدیث سے ناجائز فائدہ بھی اٹھا کر دوسروں کو تنگ کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو ایسے مواقع پر کیا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہے کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جائے۔ ضروری نہیں کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہی آپ دیں، جو آپ کی حیثیت یا آپ کی توفیق میں ہے آپ وہ دے دیں۔ اگر کچھ بھی نہیں آپ کی جیب میں ہے، ہی کچھ نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اچھی بات، خیر خواہی کی بات، اچھا مشورہ، کوئی محبت کا جملہ، کوئی بھی ایسی چیز آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی خیر خواہی تو بہرحال ہر ایک کے لیے، نفرت نہیں کہ اگر کوئی پیشہ ور گداگر ہے تو آپ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں یا اس سے نفرت شروع کر دیں، اس کی تو کوئی گنجائش اور کوئی اس کا جواز ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ڈانٹ نہیں سکتے۔ پھر یہ کہ خیر خواہی سب کے لیے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دے دیں۔ عموماً آپ کو سڑک پر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ گاڑی نوک کر کے مانگتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کر مانگ رہے ہیں، تو ایسے میں اگر آپ پیسے نہ دیں، مثلاً کوئی کھانے کی چیز ساتھ رکھ لیا کریں، کوئی بسکٹ رکھ لیں، کوئی گھر میں کھانا بچا ہوا ہے وہ ڈال کے ساتھ لے کے بیٹھ جایا کریں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی رستے سے آپ نے گزرنا ہے اور لوگوں نے ضروری آنا ہے مانگنے کے لیے، تو کھانا تو آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ کیا آپ جن جن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں وہ سب محتاج ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر پیشہ ور گداگر بھی ہیں تو آپ دے دیں کچھ کھانے کو، نہ کرنے سے کیا بہتر ہے؟ کچھ دے دیں، اچھی بات ہی کر دیں، مذاق نہیں اڑانا، تحقیر نہیں کرنی، نفرت نہیں کرنی، بلکہ خیر خواہی کرنی ہے۔ جب خیر خواہی ہوگی تو آپ کو سوچ اور آپ کا انداز بالکل بدل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر مقربین کا درجہ آپ جانیں تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ مستحق کون ہے اور کون نہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اس کو بھی دو جو مستحق ہے اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے۔ یعنی صدقہ صرف مستحق ہی کے لیے نہیں، بعض اوقات کسی ایسے کو بھی دینے کی ضرورت ہوگی جو مستحق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم مستحق ہو اور اس وقت بھی دے جب تم مستحق نہیں ہو۔ اب دیکھیں کہ ہم خود کس کس چیز کا استحقاق رکھتے ہیں، کتنی چیزیں جن کا ہم خود حق رکھتے ہیں کہ ہمیں ضروری ملنی چاہیے۔ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اور دے دیتا ہے۔ اپنے لیے ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ اس وقت ہمیں رزق دے جب بالکل گھر میں صفائی ہو جائے، تو پہلے سے جمع کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔
تو اسی طرح دوسروں کے لیے بھی یہ جانتے ہوئے بھی، پتہ بھی ہو کہ کسی کے پاس ہے تو بھی خیر کر دو، تو بھی بھلائی کر دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ میرے ساتھ جو کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.